میری ماں جی اور میرے والد محترم اللہ تعالیٰ سب کو ان جیسا رویہ عطا کرے۔ نہیں پڑھے ہوئے تھے تو بھی ایک ہی فکر تھی کہ بیٹا زندگی میں بہت کچھ رب نے دیا ہے، لیکن سب سے بڑا سرمایہ میری اولاد ہے۔ دنیا داروں میں رہ کے، زمینداروں میں رہ کے، پھر بھی اگر تیار کیا ہے تو اس پل کے لیے جس پل میں اولادیں منہ بند کر کے گونگی کھڑی ہوتی ہیں اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کہنا کیا ہے اور پڑھنا کیا ہے، اور ان کے موبائل بج رہے ہوتے ہیں اور ان میں گانے چل رہے ہوتے ہیں، میں نے ان لمحات کے لیے تیار کیا کہ بیٹا اگر میری چارپائی اٹھاؤ تو کسی ایسی جگہ لے جانا جہاں اہل اللہ، اللہ والے، قال اللہ و قال الرسول پڑھنے والے، پڑھانے والے، دین سے جڑے ہوئے لوگ، ان بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں جو پچھلی صفوں میں تھے، لیکن ماں کی ایک وصیت کہ بیٹا جس موقع کے لیے تیار کیا تھا اور باپ کی نصیحت، اللہ آپ سب کو بھی توفیق دے کہ رب آخر میں اور کچھ نہیں تو ایسی اولاد ضرور دے دے۔ اولادیں ہیں تو ان میں سے کچھ کوشش کیجئے، کوئی ترلا، کوئی منت، کوئی پاؤں پکڑیے۔ بڑے بڑے ماں باپ کو میں نے جھکتے، منتیں کرتے، مناتے اولاد کو دیکھا ہے، بیٹا یہ کر لے، بیٹی یہ کر لے، وہ کر لے۔ نہیں دیکھا تو دین کے لیے نہیں دیکھا۔ کچھ کیجئے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے کوئی ایسے شاگرد پیدا کر جائیے، کوئی ایسے بچوں کی کفالت کر جائیے کہ جو آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں۔ وآثارہم، ان کی نشانیاں۔ دوسرا معنی یہ کیا ہے کہ یہ لوگ جس طرح کی کوئی تربیت کر کے گئے اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، وہ پیروی کرنے والے بھی ان کے معاملات کا ایک ایک عمل لکھا جائے گا، ایک ایک عمل۔ ہلا دینے والی آیت ہے، سورہ یاسین ہے، ہم نے سمجھا مردوں پہ پڑھنی ہے، یہ زندہ لوگوں کے لیے نصیحت تھی۔ ارشاد باری تعالی ہے وآثارہم، ہم ان کے آثار بھی لکھیں گے۔ آپ نے کسی کو نشے پہ لگایا، اچھا ہے تو اچھا لکھا جائے گا، برا ہے تو برا لکھا جائے گا۔ مسلم کی حدیث ہے من سن سنتا حسنہ، جس نے اچھے کام، اچھی سنتوں پہ لوگوں کو لگایا اسے بھی اس کا اجر ملے گا، اور جس نے پیروی کی اسے بھی، اور جس نے کچھ برا کرا اس کا بھی کھاتا کھل گیا ہے۔ آپ صرف اتنا چیک کر لیں اپنی زندگی میں آپ نے کون سے کھاتے کھولے ہوئے ہیں، اچھائی کا، بھلائی کا، تربیت کا، نصیحت کا، خیر خواہی کا، دین کا، نیکی کا، اپنی صورت اور سیرت کو بنانے اور سنوارنے کا۔ آپ کی مجلس، آپ کی محفل، آپ کے لوگ، آپ کے ارد و گرد، آپ کے قرب و جوار، آپ کی کمپنی کیسے لوگوں کی ہے، آپ وہاں کیا کرتے ہیں؟ اگر تو وہ ہے کہ جن میں خیر اور بھلائی ہے تو یقین کیجئے تمہارے جانے کے بعد یہ جتنی نیکیاں کریں گے تمہارا رب ان کے آثار لکھے گا، یہ نشانیاں لکھے گا، قدم قدم لکھا جائے گا، اچھائی بھلائی لکھی جائے گی، خیر اور عمدگی لکھی جائے گی۔ اور اگر آپ نے اپنے پیچھے ایسے لوگ چھوڑے ہیں، اپنی مجلس میں ایسے لوگ بٹھائے ہیں جن کو آپ نے ظلم سکھایا، جرم سکھایا، فراڈ سکھایا، غلط کاریاں سکھائیں، رشوت ملاوٹ سکھائی، 2 نمبری 10 نمبری سکھائی، آوارگی اور یاوہ گوئی سکھائی، اللہ کہتے ہیں ہم ان کے ان آثار کو بھی لکھیں گے۔ وہاں تیرا کھاتا کھل گیا ہے، تیرے کھاتے کھل گئے، ایسے آثار موجود ہیں۔ انسانوں کے درجات بلند کیے جائیں گے، کہا جائے گا مولا ہمارے پاس تو ایسا کچھ نہیں تھا، کہا تمہارے بچوں نے، تمہارے پیچھے والوں نے جو ہے کچھ ایسے کام کیے ہیں جن کی وجہ سے آج تمہارا سٹینڈرڈ بدل دیا گیا ہے اور تمہارا گریڈ بدل دیا گیا ہے، تمہارے رتبے بلند کر دیے گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان چارپائی پہ ہے یا قبر میں ہے،
गुर्ज पड़ेंगे, मारा जाएगा, फरिश्ते तशद्दुद करेंगे। पूछा जाएगा जुर्म क्या है? कहा जो तुम्हारे पीछे है ना, रो पीट रहे हैं, बैन कर रहे हैं, खिलाफे शरीयत जुमले बोल रहे हैं, ये सफे मातम बपा करके बैठे हैं। अगर तो आपने उनको समझाया होगा, रोका होगा, तो इंशाअल्लाह मुआमला उनके साथ है, आपके साथ नहीं। अगर आपने कहा था कि मेरे बाद ये करना कि दुनिया को पता चल जाए, मेरा दरबार बनाना, मिजार बनाना, लोग आए और फिर पूजा पाठ हो, सजदे हों, वो सीन हो, वो ढोल बजे, वो कब्रिस्तान और कब्रों का एहतराम जो है पामाल कर दिया जाए, वहां पे भंग घोटी जाए, दौर चले, सिगरेट नोशी हो, हुक्का नोशी हो, और आखिरत का डर भुला दिया जाए। वह आसारहुम लिखा जा रहा है, तैयार रहिए। सूरह यासीन पढ़ते बहुत हो, कुरान का दिल भी कहते हो। तीसरा माना, आप किन की पैरवी करते हुए आए? आपके पीछे पैरोकार कौन से बने? बनाए हैं ना ग्रोह, बनाई हैं जमातें, बनाए हैं ग्रुप्स। मेरे बाद कम चक दिया जे। अल्लाह कहते हैं ये जो पैरवियां करने वाले ग्रोह, जमातें, अफराद करके गए हो ना, ये भी हम लिखेंगे। वकुल्ला शैइन अहसैनहु फी इमामिम मुबीन। गलती में मत रहना, हमारे पास जो लौहे महफूज इमाम मुबीन, ये किताब मुबीन है ना, बल हुवा कुरानुम मजीद फी लौहे महफूज। ये लौहे महफूज में तुम्हारा पल पल महफूज कर लिया गया है। तुम्हारे लफ्ज, तुम्हारे जुमले, तुम्हारे बोल, उनके नतायज, उनके पीछे पैरोकार। एक गाना गा के गया है, इजी बड़ा है, म्यूजिक बड़ी अच्छी है, टून कमाल की है, उसके पीछे उसका जिंदगी भर का डांस और नाचना बड़ा इजी है मेरे और आपके लिए। फरमाया व आसारहुम, इसके पीछे जितने सुनने वाले, जितने चलाने वाले, जितने एडिट करने वाले, जितने उनको रिन्यू करके पेश करने वाले, ये भी और तुम्हारे ग्रोह और तुम्हारे जत्थे भी, वो बिदआत, वो खराफात, वो रब के दीन के मद्दे मुकाबिल, वो दीन हनीफ सिराते मुस्तकीम के मुकाबले में आके मुनाजिर और बहुत कुछ लड़ने झगड़ने वाले, हम ये भी लिखेंगे इमाम मुबीन में ये बातें मौजूद हैं।